بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پیار برا سلام۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آریز سپیکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے واقعات اور حکایات لکھ کر انسان کو زندگی کے اہم ترین سبق دیے ہیں۔ آئیے ان کی لکھی ایک خوبصورت حکایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شیریں زبان آدمی رات کے وقت دوستوں یاروں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ وہ داستان گو درزیوں کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا تھا کہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ باتوں باتوں میں اس شخص نے درزیوں کی مکاری اور عیاری کے بے شمار قصے سنا ڈالے اور کہنے لگا کہ ہمارے علاقے کے درزی اس کمال ہوشیاری سے کپڑا غائب کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کہانی سننے والوں میں ملک خطہ کا ایک ترک بھی بیٹھا تھا جسے اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس ملک کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کی ہاتھ کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لیتا ہے لیکن چوری کا پتہ نہیں لگنے دیتا۔ ترک تاجر کہنے لگا، مجھ سے یہ شرط لگا لو، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کپڑا کس طرح سے چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو بہت دور کی بات، ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش نہ ہو، تجھ سے پہلے بھی بہت سارے یہی دعویٰ کرتے آئے لیکن اس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھا جائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک تاجر اپنے گھر چلا گیا اور اسی پیچ و تاب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر جا پہنچا۔ پورش درزی اس ترک گاہک کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور آداب بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ راہی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے در دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی کر دے دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے ایک گز نکال کر کپڑے کا ناپ تول کیا اور پھر کاٹنے کے لیے اس پر نشان لگانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا اور ہنسی خوشی میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ درزی نے جٹ سے کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس پرلطف داستان کے جانسے میں آ کر ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس اور کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ وہ ترک تاجر درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے ایک اور قصہ سنا ڈالا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، ہوش و حواس رخصت اور عقل و شعور الوداع ہو گیا۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کرنے کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی ایک اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ ترکی تاجر کون تھا؟ دغاباز درزی کون تھا؟ اطلس کیا ہے اور ہنسی اور مذاق کیا ہے؟ کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ تو اے انسان سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے،
جسے اپنی عقل و شعور پر بڑا بھروسہ ہے اور وہ عیار اور دھوکہ باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں، تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، تجھے تو بلائی اور نیکی کے لیے اطلس کی قبا سلوانی تھی لیکن وہ فضول مذاق میں آ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ اور باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری اطلس کی قبا دنیا کا مکار درزی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں، جاگ اے انسان جاگ کہ دنیا چند دن کی ہے اور اخروی زندگی کی سوچ جس کی انتہا ہی نہیں۔ پھر کیوں تو آنکھیں موندے ابلیس کا پیروکار بن رہا ہے؟ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا کے عذاب سے نجات پاؤ، یہی اصل زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو دفنانے کے ساتھ ہی آپ کے لواحقین کا دھیان رخصت ہونے والے مہمانوں اور ان کے کھانے کی طرف جائے گا۔ ایک ہفتہ گزرے گا کہ بچوں کی اسکول واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، 2 ہفتے گزریں گے کہ افسوس کرنے والوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا، 3 ہفتوں بعد روزانہ سے قبر کی زیارت 2 یا 3 دن پر آ جائے گی، 1 ماہ گزرے گا کہ گھر میں واپس ٹی وی وغیرہ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی قبر کی زیارت جمعہ سے جمعہ یعنی 7ویں دن ہو جائے گی، اور 6 ماہ تک زندگی تقریباً پہلے جیسی ہو چکی ہوگی اور مزاحیہ باتوں پر کہکہے گونج رہے ہوں گے اور کبھی کبھار ہی قبر پر چکر لگے گا۔ آپ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، صرف 1 سال میں ہی آپ قرآن کی آیات کا عملی نمونہ ہوں گے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ کچھ نہ تھا، بے شک یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے لیکن موت کے بعد بھی آپ کچھ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی دلچسپ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔